بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری صورتیں سورہ النساء اور سورہ المائدہ، یہ دونوں صورتیں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں، اور یہ بالترتیب قرآن مجید کی چوتھی اور پانچویں صورتیں ہیں۔ صورتوں کے قرآن مجید کے 7 گروپس میں یہ پہلے گروپ کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ ہر گروپ کی طرح اس میں بھی پہلے ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں آئیں، اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں آئیں۔ اس کی مکی سورہ سورہ الفاتحہ تھی، جو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کو اس دعا کا ایک بیان ہے کہ جو ہر اچھے انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، اور اسی طرح سے اب سورہ النساء اور سورہ المائدہ بھی جوڑا ہے۔ سورہ النساء میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے اور ایک بڑی تعداد وہاں پہنچ چکے تھے، تو ان کو ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا موقع ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو ایک اچھی معاشرت کی جو بنیادیں بیان کی، یہ سورہ مبارکہ اس کا ایک واضح بیان پریزنٹیشن ہے۔ اور اس سے اگلی سورہ سورہ المائدہ اسی کو مکمل کرتی ہے، یعنی جو اللہ نے ایک معاشرے کی بہتری اور ریفارم کے لیے ہدایات دی، اسی کی کمپلیشن، تکمیل سورہ المائدہ میں ہوئی۔ اور پھر اللہ نے مسلمانوں سے عہد لیا کہ تم اب اللہ کے دیے ہوئے اس پیغام، اس کی اس رہنمائی پر قائم رہو۔ چنانچہ سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اس دنیا میں جو انسان بستے ہیں نا، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا کنبہ ہے۔ میں اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی اور دھاندلی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کرو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ تو فرمایا پہلی آیہ مبارکہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ تم ڈرو اپنے اس رب سے جس کا واسطہ دے کر الذی تساءلون بھی، تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ رحمی رشتے جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تم ان کو توڑ نہیں سکتے، وہ جوڑنے کے لیے ہیں، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اچھے معاشرے کو ان بنیادوں پر استوار کرنے کے سلسلے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہیں، وہ معاشرے کا سب سے زیادہ پسا ہوا کمزور طبقہ، اس کی دیکھ بھال، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کا احترام کرنا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دیکھو ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آگے چل کے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں، ظلمن، زیادتی کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے۔ یعنی وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، خود اپنا ہی بگاڑ رہے۔
اس کے بعد معاشرے میں ایک اور بڑی زیادتی جو ہوتی ہے اس کو موضوع بنایا، اور وہ ہے وراثت کے مال کو ہڑپ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے چنانچہ آیت نمبر 11 اور 12 میں قانون وراثت کو بیان کیا، جس میں یہ بتایا کہ قریبی رشتہ داروں، خاندان والوں میں کس رشتے کو کیا حصہ ملے گا۔ لیکن بات پہلے یوں بیان کی کہ سب سے پہلے اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا، اور اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچے گا، تو اگر والدین بھی ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، تو سب سے پہلے والدین کو، ماں اور باپ دونوں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ 1/6 ماں کو، 1/6 باپ، اور اسی کے ساتھ اگر بیوہ ہے تو اس کو 1/8 حصہ ملے گا۔ اب جو کچھ بچ گیا اس میں سے بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ اگر صرف بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو جو کچھ بچا ہے اس میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو جو کچھ بچا ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد سرے سے نہیں ہے تو پھر اگر ان کی جگہ پر بہن بھائی ہیں تو پھر بہن بھائیوں کا بھی وہی معاملہ مانا جائے گا کہ جو اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جو بیان ہوئی، لیکن موٹی موٹی بات اتنی ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بتایا کہ جو لوگ اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کا ان سے یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کی توبہ لازماً قبول کرے گا۔ فرمائے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ نے، اللہ کے اوپر توبہ قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے اس صورت میں جب کہ کوئی شخص برائی کرتا ہے، جب کہ لوگ گناہ کرتے ہیں جہالتاً، یعنی وہ جذبات سے مغلوب ہو کر فوری تاثر کو قبول کر کے گناہ میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے اور وہ احساس گناہ کرنے کے فوراً بعد ہی ہو جاتا ہے، تو فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن پر نظر عنایت کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں یہ واضح کیا، آیت نمبر 18 میں، کہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی کہ جو برائیاں کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت نظر آتی ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسے ہی جیسے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اور آخر میں موت کو دیکھ کے وہ فرعون کی طرح توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ایسے لوگ اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معاشرے کی بہبود اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے۔ تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تم کو اس معاشرے میں تجارت بھی کرنی، تو یہ جان لو کہ جب تم تجارت کرو گے تو تمہیں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ایسا ہو کہ کوئی تجارت ہے جو تم کرتے ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ، زبردستی نہیں کر سکتے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ مال میں دھاندلی اور زیادتی کے بعد قتل کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ قتل اصل میں مالی جھگڑوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو بیان کیا گیا۔
فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ رحم اور نرمی کرنے والا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایک اور اہم موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں، وہ اصل میں پورے معاشرے کا وہ نظام ہے کہ جس میں بہت سے رشتے تعلقات بنتے ہیں، جن میں انسان کو اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ بات واضح ہو کہ وہ پورے کا پورا جو نظام سامنے آتا ہے معاشرے کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور کس ترتیب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ کی عبادت یہ اس فہرست میں سب سے پہلے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، والجار ذی القربى، اور ان ہمسایوں کے ساتھ کے جو رشتہ دار ہیں، والجار الجنبی، اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے ہونے کے علاوہ وہ اجنبی ہیں۔ والصاحب بالجنب، اور ان کے ساتھ بھی کہ جو وقتی طور پر تمہارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہیں سفر میں ہیں، کہیں کسی اور موقع پر ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی، یعنی جو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور وہ کہ جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں، وہ غلام لونڈیاں کہ جو اس زمانے میں، اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ایک مجبوری تھے، وہ ایک پسا ہوا طبقہ تھا، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ جان لو کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے ہیں اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 میں، 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو تم نماز کے اور نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ اس حالت میں کہ تم جنابت کی کیفیت میں ہو، جنابت کی صورت میں بھی تم نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، الا عابر السبیل، سوائے اس کے کہ تم وہاں سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد البتہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، نماز کی جگہ پہ جا سکتے ہو۔ سو معلوم یہ ہوا کہ نشہ ہو یا جنابت کی گندگی ہو، انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس میں وہ نماز کے لیے جو انسان کو توجہ درکار ہوتی ہے اللہ کی طرف فوکس کرنے کے لیے، وہ میسر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے غسل کو لازم قرار دیا ہے تاکہ وہ کیفیت دور ہو اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے سورہ المائدہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ اب کے بعد نشہ آور چیزوں کو لینا، شراب پینا، یہ حرام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر انسان مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور پانی میسر نہ ہو، یا بیمار ہو، یا مسافر ہو، یا کوئی ایسی اور مجبوری ہو، تو پھر وہ پاک مٹی کے ذریعے سے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو
معاشرے ہی سے متعلق ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ معاشرہ خود بخود اپنے معاملات کو نہیں چلاتا. معاشرے کو کچھ حکمرانوں کی ضرورت ہوتی ہے. امور مملکت کے لیے کچھ بندوبست کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو دیکھ بھال کریں. چنانچہ ان کو جب ذمہ داریاں ملتی ہیں تو ان کو اختیارات بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس سے متعلق بھی یہ جان لو کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. یہ جو تم کو اب ایک عظیم موقع مل رہا ہے معاشرے کو اللہ کی ہدایات کے مطابق چلانے کا، تو اس میں یہ جان لو کہ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. یعنی تم لوگوں کو اپوائنٹ کرو گے، ان کو ذمہ داریاں دو گے. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے. یہ انہی کو ملنی چاہیے کہ جو اس کے حقدار ہیں، جو میرٹ پر پورا اترتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ان تحکموا بالعدل، تم فیصلہ کرو انصاف عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بہت ہی اچھی ہے یہ بات جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یعنی اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، اسی سے معاشرے میں بھلائی ہوگی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے دین کو اختیار کرو. اور کیسے کرو؟ اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اللہ خود تو دنیا میں نہیں آتا اپنے دین کو دینے کے لیے، تو اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تم رسول کی اطاعت کرو گے، اس کے لائے ہوئے دین کو مانو گے اور اختیار کرو گے تو اللہ کی اطاعت بھی کرو گے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے اندر میں سے جن لوگوں کو اختیار حاصل ہے، وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. یعنی جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، اس معاشرے کا جو نظم ہے، جس کے نتیجے میں کچھ قوانین بنتے ہیں، کچھ پالیسیز ہوتی ہیں، تم پابند ہو بحیثیت مسلمان کہ تمہیں ان تمام باتوں کو بھی ماننا ہے، ایسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تم نے ماننا ہے. مگر اس میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اور ان کا یعنی تمہارے حکمرانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. پھر اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس اختلاف کو لوٹا دو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کرو جس میں یہ اختلاف کے جو کسی عام آدمی اور حکمرانوں کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، اس کی اس کا فیصلہ کیا جائے. نزاعات کے بارے میں ایک نظام ہو کہ جو طے کرے کہ صحیح بات کس کی ہے. یعنی کوئی قاضی ہو، پنچایت ہو یا کورٹس ہوں، اس میں فیصلہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 74، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ اسلامی معاشرہ قائم ہوگا جیسا کہ مدینہ منورہ میں ہوا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس معاشرے کو اطمینان کے ساتھ قبول کر لیں گے. دشمن اٹھیں گے اور وہ مخالفت کریں گے. چنانچہ اس معاملے میں یہ جان لو کہ تمہیں تیار رہنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو تم اپنے اسلحے سنبھال لو. اور یہ جو تمہیں اب خارج سے دعوت مل رہی ہے مظلوم مسلمانوں کی طرف سے کہ ان کی مدد کو آؤ
اور یہ بھی تم جان رہے ہو کہ تمہارے اوپر بھی حملے ہوں گے، ان سب کے لیے تم تیار رہو۔ وَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر تم نکلو الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی صورت میں بھی، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اکٹھے بھی۔ یعنی اب یہ کام تم کو کرنا ہے، معاشرے کو آپ نے اچھے اصولوں کے مطابق استوار کرنا شروع کر دیا، یہ ضروری تھا، لیکن یہ جان لو کہ ایک اچھے معاشرے کو آپ کو سنبھالنے کے لیے اس کے دفاع کا بھی انتظام کرنا ہوگا، ورنہ کوئی خارج سے آئے گا دشمن اور وہ تہس نہس کر کے چلا جائے گا۔ چنانچہ تم اس کے لیے تیار رہو اور کوشش کرو کہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو مضبوط بھی رکھو اور اسٹریٹجی بھی بناؤ کہ جب وہ حملہ آور ہوں، جب وہ شرارت کرنے کی کوشش کریں تو تمہارے پاس اس کا جواب۔ اس میں اللہ تعالیٰ تم کو آزما بھی رہا، یہ آزمائش اصل میں تمہارے ایمان کی ہے، تم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر یہ جنگ، یہ جہاد کر رہے ہو، اس لیے اس میں تمہیں جی نہیں چرانا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہ آیت نمبر 72 ہے۔ فرمایا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اگر تمہیں کوئی غضب پہنچے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کی کا کوئی فضل ہو جائے تو وہ لازماً کہیں گے، اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہ تھا۔ وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ یہ کمزوری دکھا رہے تھے، اور کمزوری ہی نہیں دکھا رہے تھے، وہ اپنے رویوں اور اپنی گفتگوؤں سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کے بارے میں شبے میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ایسا لگتا ہے کہ حیرت سے فرمایا، حیرت کے ساتھ، کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی یہ اے پیغمبر آپ کی رسالت کے معاملے میں تردد میں مبتلا ہے، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں یہ بہت کچھ اختلاف، تضاد پاتے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں پڑھتے تو انہیں پڑھنا چاہیے۔ ایمان اگر دل میں پیدا ہوگا تو وہ قرآن مجید کو پڑھ کر ہی پیدا ہوگا۔ ایمان حقیقت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماننا ہے کہ آپ نے جو کتاب پیش کی وہ اللہ کی کتاب ہے، چنانچہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے، جان سکتے، مان سکتے جب تک کہ ہم قرآن پر غور نہ کریں۔ جب ہم قرآن پر غور کریں گے تو ہم کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو 22-23 سال کے عرصے میں ایک ایسے اللہ کے بندے پر اتری کہ جو اس دوران میں نہایت مصروف تھے، بہت سے مسائل سے دوچار تھے، ہر روز کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا تھا،
اس سارے عرصے میں وہ وقتاً فوقتاً ایک کلام پیش کرتے رہے جو کہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کے کلام کے طور پر اس کو جب یکجا کیا گیا اور اس کو پیش کیا گیا، لوگ اس کو پڑھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ یہ 22-23 سال کا عرصہ اس کی اصل پیغام، اس کے اصولوں میں کسی قسم کے، کسی تضاد کے پیدا ہونے کا کوئی سراغ نہیں دیتے، کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ جس میں کوئی تضاد نہیں، جس میں نہ کوئی ترقی ہے نہ کوئی تنزل ہے۔ انسان ہے کہ جو سیکھتا ہے اور سیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ جب تم یہ چیز قرآن میں دیکھتے ہو تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور یہ تم کیسے جانو گے؟ قرآن پر تدبر کر کے، قرآن پر غور کر کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 97 میں جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اسلامی ریاست بن گئی تو سب مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ اب آئیں اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں رہیں۔ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اسے ہجرت کرنی ہے اور ہجرت کر کے اسے مدینہ منورہ آنا۔ اگر کسی نے استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت، صلاحیت اور وسائل رکھنے کے باوجود اس نے ہجرت نہیں کی تو پھر اس کی موت کے وقت یہ ہوگا جو آیت نمبر 97 میں بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ایمان کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم کس حال میں پڑے رہے، یہ کیا معاملہ تھا کہ تم مسلمان ہونے کے باوجود یہ کر رہے تھے، حرکتیں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو سوال اس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے، ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، ماحول حالات ایسے تھے کہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ پھر تم اس میں ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، فساد مسیرہ، اور وہ بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سو یہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو ہجرت کرنی ہے، مدینہ منورہ میں جو ریاست قائم ہو چکی ہے اب اس کا حصہ بننا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا ہے، تطہیر کرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں یہ بیان کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس کشمکش میں ایمان کا راستہ چھوڑ کر مشرکین سے جا مل رہے ہیں، یہ ایک نہایت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے اس فیصلے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں موجود ہیں اور وہ یہ گریز کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات واضح کی گئی کہ اس طرح سے جو رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے
کہ جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ وہی لوگ تھے، یعنی اہل ایمان کے پاس یا یہ ایک اختیار تھا کہ وہ مسلمانوں میں شامل ہوں اپنے ایمان کے دعوے کے بعد، یا پھر مشرکوں ہی کے ساتھ رہیں، اور اہل کتاب یہود نے بھی وہی راستہ اختیار کیا کہ اسلام کی توحید کی دعوت کو چھوڑ کر وہ مشرکین کے ساتھ جا ملے، ان کے ساتھی، ان کے ہمدرد بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، یہ جان لو کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس سے کمتر گناہوں کو جن کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں ایک قانون ہے جس کے مطابق وہ لوگوں کے گناہوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا، لیکن شرک کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ آیت نمبر 126 پر یہ سورہ مبارکہ اصلاً اپنے مضامین کے لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آیت نمبر 127 سے 4 سوالات ہیں جو اس سورہ مبارکہ کو جو پڑھے گا 1 سے 126 آیت تک، وہ محسوس کرے گا کہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں یا بعض لوگوں نے محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں، یعنی سورہ النساء اور سورہ المائدہ جو جوڑا صورتیں ہیں، اس بات کا اہتمام کیا کہ ان کے اختتام میں اللہ نے ان سوالوں کے جواب دیے جو لوگوں کے ذہنوں میں سورہ مبارکہ کے مضامین کو پڑھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ سوال لیا کہ جو ذہن میں ان مردوں کے آیا کہ جو شروع میں اللہ نے یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کے لیے جو تجویز دی تھی کہ وہ ان کی عورتوں یعنی بہنوں یا ماؤں سے نکاح کر لیں، یعنی اس معاملے میں 2 2 3 3 4 4 جو بھی وہ کر سکتے ہیں یتیموں کی بہبود کے لیے، وہ نکاح کر کے ان کی بہتری کے لیے ایک بندوبست کریں۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا ان مردوں کے ذہنوں میں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس تجویز کے مطابق نکاح کرنا چاہتے تھے کہ نکاح تو ہم کر لیں گے اور ہم دیکھ بھال بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نکاح وہ نکاح تو نہیں ہے نا کہ جو اصل میں انسان کرتا ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے، یتیموں کی بہبود کے لیے ہو رہا ہے، اس میں آخر مہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ واضح کیا، فرمایا یستفتونک فی النساء، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا پوچھتے ہیں، وہ جواب سے واضح ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یعنی وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں تمہیں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف پر کھڑے ہو جاؤ، ہر حال میں انصاف پر قائم رہو۔ تو یہ بات واضح فرما دی کہ اگر تم نکاح کرو گے تو تم نکاح کرو گے اس کے تمام اصول، قوانین، ضوابط کے مطابق، اور تم ان کو بھی مہر دو گے
جیسا کہ تم اس نکاح میں مہر دیتے ہو جو کسی کی بھلائی کے لیے، یعنی جیسے یتیموں کی بہبود کا معاملہ ہے، تم اس لیے نہیں اس کو اس سے نکاح کرتے. تو ان سے بھی چونکہ تم نکاح کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ تمہیں یہی معاملہ کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا سوال جو سورہ نساء کے آ، اس حصے میں، کہ جو اصل حصہ ہے، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض منافقین تھے جن کے اندر منافقت کی وجہ یہ بنی کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب سے بھی تعلقات، دوستیاں رکھتے تھے، اور وہ ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اہل کتاب کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ سبھی کچھ تو مانتے ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں، اور بہت کچھ دین پر عمل بھی کرتے ہیں. تو کچھ اختلاف کے نتیجے میں اتنی زیادہ سختی یہ مناسب نہیں ہے. یہ ان کا موقف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز ایسے کیا کہ آیت نمبر 135 میں وہ بات بیان فرمائی کہ جو پھر ہم دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ کہ یہ گواہی خود تمہارے اپنے ذات کے خلاف پڑے، تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف پڑے، تمہیں یہ گواہی پھر بھی دینی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں انصاف کرنا ہے ہر حال میں. اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز قبول نہیں کیا جائے گا. اور وہ جو مسئلہ تھا، یعنی یہ تو تمہید تھی، جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا، وہ بیان فرمایا آیت نمبر 150 میں. فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يَكْفُرُوا أَن يُفَرِّقُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کریں بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعضوں پر اور ہم نے انکار کیا بعضوں کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کرے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں. فاعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز، اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ واضح کرنے کے بعد پھر ایک تیسرا سوال ہے کہ جس کا جواب سورہ مبارکہ میں دیا گیا. وہ سوال یہ تھا کہ اہل کتاب نے، ایک تو منافقین کا رویہ تھا اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب نے جب ان کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائیں تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی ہم ایمان اسی صورت میں لائیں گے جب آپ کوئی واضح نشانی دکھائیں. تو فرمایا آیت نمبر 153 میں، یسألک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ اتاریں آسمان سے ان کے لیے کوئی کتاب. یعنی ایسے نہیں مانیں گے، بلکہ کتاب اترتی ہوئی نظر آئے گی تب ہم مانیں گے. فرمایا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، فقط سالو، تو یہ جان لیں کہ انہوں نے پوچھا موسیٰ سے اکبر من ذالک، اس مطالبے سے بھی زیادہ
ایک بڑا مطالبہ انہوں نے کیا، اور وہ یہ تھا، وقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ اللہ دکھائیں ہمیں سامنے کھلم کھلا، فاخذتهم الصاعقہ، تو ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ دبوچا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کے واقعات کو ایسے بیان کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غصہ جلال نمایاں ہو رہا ہے، اور ان کو ایک سے ایک وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، کہ جو ان کی تاریخ میں ان کے بزرگوں کے ہاں ہوئے، جن میں ان کے غلط رویے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں آ دبوچا، اور ان کی اس دعوے کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی کہ وہ اہلی کتاب ہے، وہ پیغمبروں کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آخری، چوتھا اور آخری سوال ہے جو آخری آیت میں ہمیں ملتا ہے، آیت نمبر 176 میں۔ یہ اصل میں سوال ہے قانون وراثت سے متعلق۔ سورہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اولاد ہوگی اور والدین بھی زندہ ہوں گے مرنے والے کے، تو والدین میں سے ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، لیکن پھر یہ فرمایا کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو ماں کو تہائی حصہ، 1/3 ملے گا، اور یہ امپلائڈ ہے کہ باپ کو بقیہ 2/3 ملے گا۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ اگر اولاد تو نہیں ہے مگر بہن بھائی ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ، 1/6 ملے گا۔ باپ کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات امپلائڈ ہے کہ باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ نہیں بتایا کہ بہن بھائیوں کو کیا ملے گا، لیکن جب یہ بتا دیا کہ ماں کو بھی چھٹا ملے گا حصہ اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، تو یہ بات آپ سے آپ واضح اور امپلائڈ تھی کہ بقیہ حصہ جیسے کہ اگر اولاد ہوتی تو ان کو ملتا، اب ان بہن بھائیوں کو ملے گا۔ چنانچہ جب لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن بعضوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو یہ سوال پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مبارکہ کے اختتام میں فرمایا، وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی بہن بھائیوں کے بارے میں۔ بہن بھائی بھی کلالہ رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار کے جو ماں باپ، اولاد، بیوی، شوہر کے علاوہ۔ فرمایا اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، یعنی پورے ترکے کا۔ اور اگر بہنیں ہوں دو تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی یہ وہی تقسیم ہے کہ اولاد کی صورت میں جو کی جائے گی، یہ بہن بھائیوں کی صورت میں بھی ایسے ہی۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ مائدہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے بعد مسلمانوں کے لیے جو ایک نیا معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، ان کے اوپر جو دین کی نعمت نازل ہوئی تھی، اتر رہی تھی، اس کو مکمل کر لیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں سے اس نعمت کے تمام ہونے پر معاہدہ لیا کہ وہ اس معاہدے کو پورا کریں گے، کہ وہ اللہ کے پیغام کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چنانچہ یہ بات واضح کی کہ تمہیں اپنے
وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد و پیمان پورے کیا کرو، یعنی تم نے اپنے رب کے ساتھ اب ایک عہد کیا ہے، تم اس پہ پورا اترو گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام بیان کرنے شروع کر دیے۔ ان احکام میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی دیا کہ جو ان حرام کھانے پینے کی چیزوں کا تھا کہ جن کو لوگ سمجھتے نہیں تھے، اس کے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل واضح کر کے بتایا کہ یہ چیز اب اللہ کے دین شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میں تمہیں وقتاً فوقتاً پیش کروں، تم کو سونپوں، وہ دین آج اس حکم کی وضاحت کے بعد مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم کو اسلام دین کے طور پر پیش کر کے راضی ہو گیا۔ چنانچہ یہ بات ہے کہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غسل کے معاملات کو بھی بیان کیا۔ آیت نمبر 6 میں نماز پڑھو گے تو تمہیں وضو کرنا ہے، اور اگر تم جنبی ہو تو حالت جنابت کی صورت میں تمہیں غسل کرنا ہے۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں اگر پانی نہ ہو، اگر سفر کی حالت ہو، یا انسان بیمار ہو، تو پھر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ یہ اس لیے ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور اس لیے کہ وہ اپنی نعمت کو تمام کرے، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے جو مضمون شروع کیا، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا بیان ہے، خاص طور پر ان کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں اللہ نے ان سے معاہدہ لیا اور عہد لیا، اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اس عہد پر پورا اتریں گے، اور ان کو یہ بتایا کہ اگر وہ پورا اتریں گے تو پھر ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہونے کا اللہ کی طرف سے گویا کے وعدہ ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ وعدہ چونکہ مسلمانوں سے بھی کیا جا رہا تھا، ان کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دے کے وہی بات بتائی تاکہ مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں کہ اب ان سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس پر پورا اتریں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب یعنی مانیٹرز ان کے لیے طے کیے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ ذمہ داریاں پوری کرتے تھے کہ جس میں ایک ایک گروہ کا جو حساب ہے، ان کا ڈسپلن ہے، ان کے معمولات کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے ذریعے سے ہوتا۔ فقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور تم ان کی تعظیم کرو گے، اور اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا، ولأدخلنکم، اور میں لازماً تم کو داخل کروں گا
جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فرمایا فمن کفر بعد ذالک منکم، پھر اگر کسی نے اس کے بعد تم میں سے انکار کیا، کفر کیا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہی ہے اصل میں کفر. آپ کو بات معلوم ہے، بات آپ کو پہنچ گئی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انجام کو بیان کیا جنہوں نے اس سیدھے راستے کو چھوڑا. فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، چنانچہ ان سے کیے گئے عہد کو توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اور پھر یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں اس کے بعد وہ کیا کیا زیادتیاں کرتے رہے، اللہ کے کلام کو بدلتے رہے اور زیادتیاں ظلم کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس رویے کا تاریخ کے ایک حوالے سے جو بیان کیا، وہ خود ان کو بھی تنبیہ تھی کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ یہود موجود تھے مدینے میں، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ تھی کہ تاریخ کے اس واقعے اور اس طرح کے واقعات سے تمہیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے راستے کو سیدھا رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں یہ بتایا کہ یہ جو یہودی اب موجود ہیں مدینے میں اور ان کے ساتھ منافقین، یہ ایک ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے، وہ بجائے اس کے کہ صحیح طرح سے مانے اور رسول کی اطاعت کریں، وہ گریز کر رہے ہیں. اور ایک ساز باز ہے منافقین میں، کچھ چھوٹے مسلمان تھے نام نہاد، اور یہودیوں میں کہ جو سازش کر کے ان کو گمراہ کر رہے تھے، مزید ان کو فیڈ کر رہے تھے ایسی باتوں سے کہ جن سے ان کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوں. تو فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم. آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی سرگرمیاں کہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں میں سے بھی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ ان کے دل ایمان سے محروم ہے، وہ ایمان نہیں لائے. اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتو، یہ جھوٹ بہت سنتے ہیں، جھوٹ بہت کہتے ہیں، اور خوب سنتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو تمہارے علاوہ ہیں، جو تمہارے پاس نہیں آئے، اور وہ ان کو طرح طرح کی منفی باتیں بیان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 سے آگے یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے. ان آیات میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ یہودی، یہ عیسائی جو اس وقت موجود ہیں، یہ اگر اپنی کتابوں پر دیانتداری سے عمل نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے. آپ اپنی ٹریڈیشن میں اگر مخلص ہوں گے، آپ اپنی فطرت میں اگر پاک ہوں گے، تو اس کا امکان ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کے سچے پیغام کا ایک آپ کو دعوت ملے، آپ کو انوائٹ کیا جائے، تو آپ اس کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ آپ پہلے سے ایک دیانتدار انسان ہیں،
آپ پہلے سے جو موجود سچائی ہے اس کو مان بھی رہے ہیں اور اختیار بھی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں کر رہے، چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو حیثیت بنتی ہے پچھلی کتابوں کے مقابلے میں، اس کو بیان کیا۔ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، یہ حق ہے، اس کا حق ہونا واضح، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ مطابق بن کر آئی ہے کتاب میں ان پیشن گوئیوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، وَمُہَیْمِنًا عَلَیہ، اور یہ پچھلی کتابوں پر نگران ہے۔ اب قرآن ہے کہ جس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ پچھلی کتابوں میں کتنی بات صحیح ہے، کتنی صحیح نہیں۔ قرآن مجید کسوٹی ہے، قرآن مجید اتھارٹی دین کے تمام معاملات میں، اور ان کتابوں پر بھی اتھارٹی ہے کہ جو دینی کتابیں ہیں اور وہ پچھلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کتنا اب مضمون بیان کھڑا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اتنے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی چیز، اگر کوئی بات قرآن کے مضامین سے ٹکراتی ہے، قرآن کا فیصلہ قبول ہوگا۔ فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، چنانچہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ خواہشات سے مراد ان کی بدعتیں، بدعت یعنی دین میں اضافہ، دین میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ آگے بڑھ کر اضافہ کرنا، یہ قرآن کہتا ہے کہ اصل میں لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو دین اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے اس میں کچھ اضافہ ہو، تو فرمایا کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات، ان کی بدعات کی پیروی نہ کیجئے، اما جاءک من الحق، اس سے ہٹ کر، الگ ہو کر کہ جو آپ کے پاس آ گیا حق میں سے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منہاج، ایک لائے عمل مقرر کیا ہوا ہے۔ آخر پچھلی جو ہیں کتابوں کے ماننے والے، وہ اس کو مانیں گے۔ یہ دنیا میں ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی کو مانتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی کے ماننے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آ، پیدائشی دین مذہب کو چھوڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے شریعت اور ایک لائے عمل دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی دین کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنا دیتا، مگر اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بلکہ اس نے تو یہ کیا کہ تمہیں آزما رہا ہے وہ اس بنیاد پر جو اس نے تم کو دیا، جو تمہارے پاس ہے تمہارا امتحان اس کا، جو ان کے پاس ہے ان کا امتحان اس کے مطابق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حالات بدلتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کو جب آ، اس مذہب، دین، پیغام کا علم ہوتا ہے جو بعد میں آیا، جو سب کے لیے ہے اور جو اب برحق ہے، تو وہ لوگ جن کو یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ
وہ چاہتا ہے کہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا. فاستبقوا الخیرات. تو دیکھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو اور ایک دوسرے سے سبقت لو. الی اللہ مرجعکم جميعا. اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا. فینبئکم. پھر وہ تم کو بتا دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون. اس معاملے میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں پر اتمام حجت کیا. اب آگے چل کے آیت نمبر 72 سے اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں پر بھی اتمام حجت کیا. ظاہر ہے وہ بھی وہاں موجود تھے مدینہ منورہ میں. فرمائے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی تو مسیح مریم کے بیٹے ہیں، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے سچائی کا انکار کیا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل. اور مسیح نے کہا، یعنی وہ ان کو اللہ بنا رہے ہیں، اللہ میاں بنا رہے ہیں. اور مسیح نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم. عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ. یہ حقیقت ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. ومأواہ النار. اور اس کا ٹھکانہ انجام آگ ہوگا. وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 78 میں 78 میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو تم رہتے ہو ایک معاشرے میں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو، تو اگر تم ایک دوسرے میں برائی دیکھو تو اس برائی سے دوسرے کو روکو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پھونڈے طریقے سے روکو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسرے کو ذلیل کرو، بلکہ روکنے کے لیے جو صحیح حکمت پر مبنی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرو. فرمایا کہ لعن الذین کفروا. یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ جان لو کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے لعنت کی گئی علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، یعنی ان دونوں پیغمبروں نے آ کے بہت سختی سے ان لوگوں کو ڈانٹا، کو تنبیہ کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے. لبئس ما یفعلون. بہت برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی معاملہ ہوا، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک حصہ پورا ہونے کے بعد، آپ سمجھے 2/3 سورہ کے مکمل ہونے کے بعد سورہ کا اصل مضمون پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد سوالات ہیں جن کے جوابات دیے گئے، جیسے سورہ نساء میں دیے گئے، اور یہ کہیں اور نہیں ہوا سوائے ان 2 صورتوں میں. چنانچہ ان 2 صورتوں کے ایک دوسرے کا جوڑا ہونے کے اور دوسرے پہلوؤں کے علاوہ ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ سورہ کا مضمون مکمل ہونے کے بعد سوال جواب ہو. یعنی ایسے نہیں سوال جواب کے جیسے ہم آپ کرتے ہیں
کہ آپ نے سوال پوچھا تو میں نے جواب دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بات کو ایسے بیان کیا کہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سورہ مبارکہ کے فلاں حصے کے سوال کا جواب. سورہ نساء کے آخر میں 4 سوالوں کے جواب تھے، یہاں 5 سوالوں کے جواب. سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ حرام چیزیں کیا ہیں. اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان اگر حرام حلال کے معاملے میں کوئی قسم کھا لے، جو ایسی قسم ہو کہ اس کو اگر نبھایا جائے تو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے حلال حرام کا، اس کے حکم یا اسپرٹ کے خلاف بات جاتی ہے. تو کیا کیا جائے پھر اس طرح کے قسم کھانے کے بعد انسان کے پاس کیا چارہ ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تم لغو بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن ولیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر کہ جو تم نے مضبوطی کے ساتھ پورے ارادے سے کھائیں. فکفارتہ، تو اس کا کفارہ، یعنی اگر وہ قسم تم توڑو، خاص طور پر وہ قسم کی جو تم نے ایسی کھائی ہے کہ جس کے بعد تم اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، یا اللہ نے جو تمہارے لیے کھانے کی چیزیں حلال کی ہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو یہ تو بالکل اللہ کو ناقابل قبول ہے کہ تم کوئی ایسی حرکت کرو. تو فرمایا کہ تم کفارہ ادا کرو، اطعام عشرتی مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کر، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط ایوریج کوالٹی کا کھانا کہ جو تم عام طور پر اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. آؤ کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ان کو جوڑا دو. او تحریر رقبہ، یا ایک گردن یعنی غلام لونڈی کو آزاد کرو. یعنی ان کو جوڑا دو سمرات، 10 لوگوں کو جوڑا. فمن لم یجد، پھر جو کوئی یہ نہ کر پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو اسے روزے رکھنے ہوں گے 3 دن کے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو. اس کے بعد اگلا جو سوال پیدا ہوا وہ یہ پیدا ہوا کہ اگر حرام اور حلال کو اتنا واضح کر دیا گیا ہے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ سوال تو ہے کہ کیا شراب اور جوا، خاص طور پر یہاں چونکہ کھانے پینے کا معاملہ ہے، تو شراب کے معاملے میں آخر کیا صحیح رویہ ہے؟ کیا ہم یہ مان لیں کہ جب یہ بات واضح ہوگی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو ہم اب باقی چیزوں کو اپنے لیے جائز اور حلال حلال سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور پان اور عصمت کے تیر، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو یہ شیطانی کام جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آگے چل کے زیادہ زوردار طریقے سے بیان کیا کہ انما یرید الشیطان، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے اندر دشمنی اور بغض کو پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وعن الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے،
تو حل انتم منتہون، تو کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ یعنی یہ بڑی سخت بات کہی گئی ہے کہ جب اتنا واضح حکم آ چکا ہے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شراب اور جوئے کو اس کے باوجود اپنے کھانے پینے کے عمل میں اختیار کرو؟ اس کے بعد ہے تیسرا سوال۔ یہ سوال پیدا ہوا اس حصے سے سورہ مبارکہ کے کہ جس میں احرام کی حالت میں کچھ چیزوں کی پابندیاں بیان کی کہ آپ شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی نے ایسا کر لیا تو اب کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 96 میں۔ اس آیت مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے آیت نمبر 94 میں، یہ کیوں دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کوئی حکم دیا، اس نے اس کی حکمت بیان کی۔ ہم دیکھا ہے کہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی بنو، نماز پڑھو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اس یاد کے نتیجے میں اپنے اندر تزکیہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ جو احرام کی پابندیاں ہیں، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت یہاں یہ بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، تمہیں اللہ لازماً آزمائے گا، بشیء، تھوڑا سا، من الصید، اس شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم برماحکم، جو تمہارے ہاتھ تمہارے نیزوں کے بالکل سامنے، یعنی قریب آ جائے گا۔ تم احرام کی حالت میں ہوگے اور اس احرام کی حالت میں تم دیکھو گے کہ شکار جو ہے وہ تمہاری زد میں آ گیا ہے، بس تم نے مارنا ہے اور تم کو مل جائے گا اور تم بھوکے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے غیب میں رہتے ہو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، بھوک لگی ہوئی ہے، شکار سامنے ہے، آپ کے نیزے کی، آپ کے جو بھی آپ کے پاس جانور کو مارنے کا ہتھیار ہے، اور ہیں آپ احرام کی حالت میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے۔ تو پھر یہ بتایا کہ اب اس میں اگر کسی نے کوتاہی کر لی تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا، کیا کفارہ ہے؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایمان والو تم احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ تو ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا، اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے۔ جس جانور کو مارا تو تمہاری طرف سے اسی طرح کا جانور پیش کیا جائے گا جیسا اس نے مارا، جس کا فیصلہ تم میں سے وہ عادل آدمی کریں گے، دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ اس سے پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو یہ اس سوال کا جواب بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ایک سوال اور تھا
کہ جو پیدا ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں شاعر اللہ کا ذکر کیا. شاعر اللہ اصل میں یہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور یہ ریلیجس سمبلز ہیں. یعنی بعض سمبلز کو اللہ تعالیٰ محترم قرار دیتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اہل ایمان سے کہ وہ ان کے بارے میں احترام کا رویہ اختیار کریں، اور ان کے پیچھے ان میں پنہاں جو اللہ کا کوئی پیغام ہے، اللہ نے کسی دینی حقیقت کی یاد دہانی کرانی چاہیے، اس کی طرف دھیان کریں. سو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے. ہم حج اور عمرے میں اس کو بہت دیکھتے ہیں. احرام بھی ان کی ایک مثال ہے، حجر اسود اس کی ایک مثال ہے کہ آپ اس کو چومتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے دائنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. یہ حدیث میں آیا ہے، حجر اسود کو یمین اللہ قرار دیا گیا، اللہ کا دایاں ہاتھ. سو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے اور شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا آج لوگوں کے ذہن میں کہ ہم عرب میں رہتے رہے ہیں، اور یہ ماحول، یہ معاشرہ اصل میں وہی ہے جو ان تعلیمات پر مبنی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے. تو کیا پھر جو ہم ایک ٹریڈیشن پر عمل کر رہے تھے جس میں بعض جانوروں کو بھی یہی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، یعنی آتا ہے ذکر کہ بحیرہ ہے، صاحبہ ہے، حام ہے، وسیلہ ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو یہ بتا دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جو ہیں، یہ جو سارے جانوروں کے خاص ان کی جانوروں کی ایک حیثیت بن جاتی ہے، تو ان کو محترم قرار دیا جاتا رہا تھا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہم احتراماً ان جانوروں کے بارے میں ایک خاص قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا یہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو یہ بتا دیا کہ نہیں، ایسا نہیں. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ جو جانور ہیں، بحیرہ ہے، صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ اللہ نے نہیں مقرر کی، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. جھوٹ باندھتے ہیں مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات طے کر لی ہے کہ یہ جانور ہیں کہ جن کا احترام کیا جائے گا. وہ ان کی کچھ تفصیلات ہیں. کوئی جانور ہے کہ اس کے یہاں 5 بچے پیدا ہو گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. بہرحال وہ مختلف قسم کے جانوروں کے بارے میں ایک خاص قسم کا دینی مذہبی احترام کا رویہ چلا آ رہا تھا. معاشرے میں اگر کوئی چیز مذہبی طور پر چلی آ رہی ہو، اس کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ اس کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں. شاعر اللہ تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتا ہے اور اس کے پیغمبر اس کو لوگوں میں انٹروڈیوس کراتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سوال، 5واں سوال یہ رہا کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی کہی اور نصارہ کو بھی کہی کہ انہیں حق کو چھپانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ تھا، اس کے نتیجے میں لوگوں کے
ذہن میں یہ سوال، یہ تشویش ہوئی کہ وہ جو وصیت کرتے ہیں اس پر گواہی کا کیا معاملہ، یعنی اگر کوئی ہوگا وہ حق کو چھپا دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی موضوع بنایا، اور آیت نمبر 106 میں یہ واضح کیا کہ جب انسان وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے کے بعد اس کی گواہی کے لیے کس قسم کا اہتمام ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جبکہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، حاضر ہو جائے، قریب آ جائے. حین وصیتی، اور موت قریب آتے ہوئے دیکھے اور وصیت کرے، تو وصیت کرنے کے وقت جو گواہی ہے وہ اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل کرنے والوں کی گواہی ہونی چاہیے. او آخران من غیرکم، اگر دو تم میں سے مسلمان موجود نہیں ہیں تو پھر تمہارے علاوہ کسی اور کو لیں گے، یعنی کوئی غیر مسلم ہو سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ جائے. سو یہ واضح کیا گیا کہ یہ اب گواہی کا وہ اہتمام ہے کہ جو تمہیں کرنا ہے جب تم کسی ایسی کیفیت میں ہو جس میں موت کو قریب آتا دیکھو اور تمہیں ابھی وصیت کرنی ہے، تو گواہوں کا ایسے بندوبست کر لو. اسی سے پھر ایک اور مضمون گواہی کا پیدا ہوا، بڑا اہم، جو سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ ہے رسولوں کی گواہی، کہ جو وہ دیں گے اپنی ہی قوم کے خلاف، جس قوم پر انہوں نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا مگر قوم کے لوگوں نے اس کو صحیح طرح سے نہیں ریسیو کیا، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرو اس دن کو کہ جب اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول، پھر وہ پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، یعنی ہم نے تمہیں بھیجا تھا ہمارے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، کیا رسپانس ملا. قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب، وہی ہے کہ جو غیب کا جاننے والا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تو اس لیے کیا، وہ کرے گا کہ آگے پھر وہ پروسیڈ کرے اور دیکھے کہ جن لوگوں نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا ان کا کیا انجام ہوگا. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، معاملہ تو تمام رسولوں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا گیا کہ اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو تم میری نعمت جو تم پر اور تمہاری والدہ پر. اور پھر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی بہت سی، جو اللہ تعالیٰ نے خاص مسیح علیہ السلام پر کی. اور اس کے بعد پوچھا کہ، فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے وحی کی اشارہ کیا حواریوں کو، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم مجھ کو مانو اور میرے رسول کو مانو، یعنی میں نے ان کو تمہاری طرف بھیجا کہ تم پر وہ ایمان لائیں. تو یاد کرو اس وقت کو. فرمایا کہ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. یہ بات ہو گئی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا پھر کہ اذ قال اللہ، یاد کرو کہ جب اللہ پوچھے گا
یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تم نے کہا تھا کہ تم بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو ہر عیب سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی حق، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہتا کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتا، جو میں نے کہا ان کو تو اس کو جانتا ہے، عالم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں سینے میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے سینے میں، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیب کا جاننے والا ہے، ما قلت لہم، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، اللہ سوائے اس کے ما امرتنی بھی، جو تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان میں موجود رہا جب تک کہ میں ان میں رہا، گواہ رہا ان کا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنتا انتر رقیب علیہم، تو ان پر نگہبان نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے، تیری مرضی ہے، وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا، فإنك أنت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے، قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے وہ ان میں ابدا، ہمیشہ کے لیے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔